بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، یہ ایک بڑی مچھلی کی شبیہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ کربلا میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اس شبیہ کو کربلا میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا کربلا جو کہ سابقہ نام کربلا کا نینوا ہے، اس مچھلی جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے اس واقعے سے منسوب، لیکن کربلا میں اس مچھلی کی شبیہ کو کیوں رکھا گیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر برادران کی معتبر کتاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر برادران اہل سنت کی کتاب میں، کہ اسی کربلا کو نینوا اس کا نام ہے، نینوا، اور حضرت یونس علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں نا اس جگہ کے ساتھ اس مچھلی کا کیا تعلق ہے، تو یہی ہے وہ نینوا جو کربلا ہے۔ یہاں پر یہاں کی بستی کے رہنے والوں کو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کی حدود و قیود کو کراس نہ کرو، اللہ کے قوانین کو نہ توڑو، بڑی ہدایت ان کو کی نینوا والوں کو، لیکن یہ بات سنتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک دن حضرت یونس علیہ السلام ان کو کہہ کے اس بستی سے چلے گئے کہ اب 3 دن کے اندر یہاں عذاب ہوگا، اب یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، تب ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ نینوا والے اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل عیال کو لے کے وہ جنگل میں چلے گئے، توبہ استغفار، اللہ کے دربار میں معافی مانگی، اللہ سے استغفار کیا، خداوند عالم کو ان کی معافی پسند آ گئی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس طرف تو یہ واقعہ ہو گیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو یہاں سے تشریف لے گئے تھے، ایک سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا، اپنے بندوں کا امتحان وہ ذات لیتی ہے۔ اسی سمندر میں کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں دریا میں بیٹھے ہوئے، دیگر افراد بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طوفان آ گیا، اور طوفان جب آیا تو اہل کشتی نے یہ کہا کہ ایک بندہ، ایک فرد، ایک شخص اگر کچھ اس کشتی سے اترے گا تو ہم سب کی جان بچ سکتی ہے۔ تو یہ طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے، تاکہ وہ جس کے نام کا قرعہ ڈالا جائے اس کو پھر سمندر میں گرا دیا جائے تاکہ باقی سب بچ جائیں۔ پہلی دفعہ قرعہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو ہم نہیں گرائیں گے۔ دوسری دفعہ قرعہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تیسری جب ڈالا نا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی سے نے پوچھا، خود اب چھلانگ لگا دی اس سمندر میں۔ جب چھلانگ لگائی، اس کریم اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس مچھلی نے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ کوئی آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوا، بالکل ٹھیک تھے اس مچھلی کے اندر۔ یہ جو مچھلی کی شبیہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس یاد کو بنانے کے لیے، اس یاد کو ذہن میں لانے کے لیے، جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب اللہ کے دربار میں استغفار کی، اللہ کے دربار میں مناجات کی، وہ مناجات جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرشتوں تک وہ آواز پہنچی۔ کہا یا اللہ بڑی پیاری آواز ہے، بڑی دور سے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ میرے نبی یونس کی آواز ہے، وہ میرے دربار میں توبہ استغفار کر رہا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کو اتنی دعا پسند آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان ختم فرما دیا۔
اب یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم یہ اسم اعظم ہے، یہ مشکل جب پریشانی ہو تو اس کو یاد اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا ورد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب جو بھی کربلا میں جاتا ہے، کربلا میں 2 کروڑ افراد امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وہاں گئے۔ اب وہ وہاں حضرت عباس علیہ السلام کی مشق ہے کربلا میں، اب وہ اس مشق کو، اس شبیہ کو جب دیکھیں گے تو حضرت غازی عباس علیہ السلام کی وہ پیاس، وہ یاد، وہ ان کا امتحان یاد آئے گا۔ اس طرف حضرت عباس علیہ السلام کی مشق کو دیکھیں گے، پیاس یاد آئے گی، اور اس طرف حضرت یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کو دیکھیں گے تو وہ سارا واقعہ، وہ نینوا، وہ کربلا، وہ توبہ و استغفار، وہ مناجات جب وہ کریں گے تو اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کے دربار میں مناجات کریں گے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا، اور یہی ہم سب کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے، اور اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، قرب الہی عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔